السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر، اور بہت ساری دعائیں سب کے لیے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مائی بیسٹ وشز فار آل آف یو۔ آج ہمارا 15th لیکچر ہے، 15واں لیکچر ہے، اور ہم حسد کے اوپر بات کر رہے تھے کہ حسد کیا ہے اور حسد کی ٹائپس کیا ہیں امام غزالی کے مطابق، اور کون سا حسد یا رشک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے شریعت میں، اور یعنی جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور کون سا ڈیزائربل اور کون سا پسندیدہ بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے جو بات کی تھی، جو چوتھا مرتبہ جو حسد کا امام غزالی نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو ان کے مطابق وہ ہے جس کے اندر انسان دوسرے کی نعمت کو پسند کرے اور اس کے زوال کی خواہش نہ کرے، یہ نہ چاہے کہ اس سے وہ چھن جائے، لیکن اپنے لیے بھی وہ چیز چاہے۔ تو اس میں اگر یہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر یہ دنیاوی امور میں ہے، یعنی دنیاوی چیزوں میں ہے، ورلڈلی چیزوں میں اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کمپیٹ کریں اس کے ساتھ۔ اور اگر یہ دینی معاملات میں ہے، کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہے یا دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اور آپ کو بھی اس جیسا بننا چاہتے ہیں آپ، یا آپ کو خواہش ہے وہی کام کرنے کی یا وہی اسی نعمت کے ملنے کی، تو یہ بہت ہی پسندیدہ اور اچھا ہے، یعنی اٹس ڈیزائربل، اٹس پریز وردی۔ ٹھیک ہے، دس کائنڈ آف انوی از پریز وردی۔ تو آج ہمارا 15th سیشن ہے، اور آج ہم حسد کے اوپر مزید بات کریں گے کہ حسد اور رشک کے اسباب، اس کے کازز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کازز پہ امام غزالی نے کافی ڈیٹیل بات کی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتی ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے، اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرمائیے۔ حسد اور رشک کے اسباب۔ اب ہم مذموم حسد، یعنی وہ حسد جو کہ ناپسندیدہ ہے، جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے اسباب اور محرکات، یعنی اس کے کازز اور اس کی جو ریزنز ہیں، یعنی اس حسد کا دل میں جگہ لینے کی، اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹس اینالائز کہ کازز کیا ہیں اس طرح کے حسد کے۔ یوں تو حسد کے راستے اور اسباب بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن وہ تمام اسباب، وہ تمام کازز صرف 7 ابواب میں محصور کیے جا سکتے ہیں، یعنی وہ سم اپ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ 7 جو اس کے مین ہیڈنگز ہیں، اس کے اندر ہم ان کو یعنی سم اپ کر سکتے ہیں ان کازز کو۔ یہ فرماتے ہیں عداوت یعنی دشمنی، تعزز یعنی معزز بننا، یعنی چاہنا کہ آپ معزز بنیں، تکبر، ٹھیک ہے، ایروگنس، خود پسندی، نارسسزم، پسندیدہ مقاصد کے فوت ہونے کا خطرہ، ٹھیک ہے، آپ کے گولز ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے گولز اچیو آپ نہیں کر سکیں گے، اس کا خطرہ، اس کا ڈینجر، حکومت کی محبت، ٹھیک ہے، دا ڈیزائر فار پاور اینڈ گورننس، اور نفس کی خباثت اور بخل، یعنی ایک نفس کی ایک ایول ہے نفس کے اندر، ایک گھٹیا پن ہے نفس کا، اور بخل کیا ہے؟ کنجوسی۔
اب حسد کے یہ جو 7 ابواب امام صاحب نے مینشن کیے ہیں، میں ان کو فردر سمرائز کر کے 5 نکات یعنی 5 پوائنٹس میں پیش کروں گی آپ کے سامنے، اور آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنا ہمارے پاس وقت ہے اور ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں ایک سیشن میں۔ تو پہلا سبب جو ہے امام صاحب نے کہا عداوت اور بغض۔ عداوت تو آپ سمجھتے ہیں نا، دشمنی، ٹھیک ہے، اور بغض یعنی رینکر، ہیٹریڈ، دشمنی اور ایک نفرت دل میں رکھنا کسی کے لیے۔ حسد کا یہ سبب دوسرے تمام اسباب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو کاز ہے یہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ایک میجر کاز ہے حسد کا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، جس آدمی کو کوئی شخص کسی سبب کے ذریعے تکلیف یا اذیت پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کو ٹارچر کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا کسی وجہ سے اس کے کسی معاملے اور غرض میں اس کی مخالفت کرتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس کو اپوز کرتا ہے کسی معاملے میں، تو وہ آدمی اذیت پہنچانے کو دل سے مبغوض رکھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے، جو وہ زیادتی یا جو کچھ غلط معاملہ، اب اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں ایک وہ ہے، نفرت ہے اس کے دل میں اس کے لیے، اور اس پر ہر وقت وہ شخص غضبناک رہتا ہے، اس کو شدید اس شخص سے چڑ ہو جاتی ہے اور اس پہ شدید غصہ آتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے متعلق کینہ راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ کینہ کیا ہے؟ رینکر، ہیٹریڈ۔ اب اس شخص کے متعلق اس کے دل میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک نفرت جو ہے وہ جڑ پکڑتی جائے گی، نفرت اس کے اندر پختہ ہو جائے گی، کیونکہ اس شخص نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، اور اس کا کینہ غصے کو ٹھنڈا کرنے اور اس سے انتقام لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب اس کے دل میں جو رینکر ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ اس کو پرووک کرتا رہے گا، وہ ہیٹریڈ اس کو، کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس شخص سے بدلہ لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی اس کو سامرائز کریں تو بات یہ ہے کہ حسد ہمیشہ بغض اور عداوت دونوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور اب آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، ٹھیک ہے نا، اور دشمنی آپ کو اس سے، تو اب حسد اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، کبھی بھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اور تقوی جو ہے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، ان کا احساس، اللہ تعالیٰ کی یعنی کی پریزنس اور اس کی گاڈ کانشسنس آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ اس کا گول اور مقصد یہ ہے کہ حسد کو دل میں جگہ نہ دی جائے، بلکہ اسے دل سے مکروہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس شخص نے آپ کے ساتھ برا بھی کیا ہے۔ ڈو ناٹ لیٹ دیٹ ہیٹریڈ، یا آپ اس دشمنی کی وجہ سے اپنے دل میں حسد کو نہ پلنے دیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آدمی کسی انسان کے ساتھ بغض بھی رکھے اور اس کے نزدیک اس کی خوشی اور تکلیف دونوں برابر ہوں، تو یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ ہے، تو اب اس شخص کی جس سے آپ کو نفرت ہے یا جس سے آپ کو دشمنی اب ہو گئی ہے، اب اس کی خوشی اور تکلیف جو ہے نا آپ کو دونوں ایک طرح سے نہیں افیکٹ کریں گی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور کیونکہ آپ کیا چاہیں گے، آپ کو تو اس کی خوشی آپ کو تکلیف دے گی اور اس کی تکلیف آپ کو خوشی دے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہیٹریڈ ہے اور آپ نے اپنے اوپر ورک نہیں کیا تو یہ تو ہوگا پھر، اور یہ ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت بیان فرمائی ہے، یعنی عداوت کی وجہ سے حسد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دس از ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از امپاسبل، یہ ایک کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے جس کا تقاضا ہم سے اللہ نے کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور ہم اس چیز کو، یعنی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا دل دکھا ہے، جو بھی ہے، مگر اگر آپ اس شخص کو معاف کر دیں اور بھلا دیں اس چیز کو نا، تو آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ بٹ اگر آپ اس چیز کو اپنے دل میں رکھے رہیں، یو کیپ ہولڈنگ آن ٹو دیٹ گرج، وہ اندر ہی اندر وہ چیز پلتی رہے گی آپ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اینڈ وہ رینکر اور وہ بغض اور وہ کینہ کیا کرے گا پھر؟ وہ اندر آپ کے جڑ پکڑ لے گا، اور پھر حسد لازمی طور پہ آئے گا،
اور حسد سے میرا کیا مطلب ہے کہ اس کی نعمت پہ آپ کو تکلیف ہوگی، اس کو نعمت ملنے پہ اس کی خوشی اور اس کی مسرت پہ آپ کو تکلیف ہوگی، اور اس کی جو تکلیف اور پریشانی ہے اس میں آپ کو خوشی ملے گی. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ گڈ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے تزکیے کے لیے، آپ کے دل کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ٹھیک ہے، یہ کفار کی جو مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہاں پہ، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے. ٹھیک ہے، کفار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ صحابہ کرام اور دیگر لوگ، وہ کیا پسند کرتے ہیں کفار کہ کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں یعنی زبانوں سے. ٹھیک ہے، ان کے جو رینکر اور ہیٹریڈ اور دشمنی ہے وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو چھپا رکھے ہیں ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے. جو ان کے دل میں دشمنی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ تو انہوں نے تھوڑا سا ایکسپریس کیا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ امام غزالی انہوں نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے، دس از این ایکسلنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ کہ یو سی دین وی آر ریزمبلنگ، یعنی ہمارا جو پھر یہ جو رینکر اور دشمنی جو ہم دل میں پال رہے ہیں کسی کے لیے، یہ تو وہی والا عمل ہو گیا جو کفار نے کیا تھا. تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف، اینڈ آپ کو پھر محنت کرنی پڑے گی اس چیز میں کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی انصاف کا تقاضا ہے اور آپ نے مطلب کورٹ میں سیٹلمنٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. بٹ بہرحال دل کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس عداوت اور بغض اور یعنی جو کچھ اس شخص نے آپ کے ساتھ کیا، اف یو ہولڈ آن ٹو اٹ، تو وہ آپ کی اسپرچویلٹی، آپ کی روحانیت، آپ کے دل کی پاکیزگی کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر حسد اس کے ساتھ ساتھ پلتا رہے گا دل میں. دوسرا سبب امام غزالی بیان فرماتے ہیں حسد کا، تعزز یعنی معزز بننا، تکبر اور خود پسندی. یہ میں نے ان تینوں کو ایک میں ہی کر دیا کیونکہ یہ کافی قریب ہے معنی میں، یعنی تقریباً یعنی قریب ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ایک ہے عزت چاہنا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، بڑائی چاہنا، عزت چاہنا. تکبر کیا ہے؟ بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ٹھیک ہے، اور خود پسندی کیا ہے؟ نارسسزم. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنی ہی تعریفیں چاہنا ہر وقت. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کو بوجھ اور گراں سمجھے کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز ہو. اب یہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اور آدمی آپ سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مقام پر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ چلا گیا ہے، یا آپ سے زیادہ کسی بھی چیز میں آپ سے بہتر ہو گیا ہے، کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی کام میں جو آپ کرتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا آپ سے زیادہ اچھا کسی نے بنا لیا. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. چنانچہ جب اس کے کسی ہم پلہ آدمی کو حکومت کا عہدہ، یعنی اب کیا ہے، آپ اور ایک اور شخص آپ کے ساتھ برابر ہیں، آپ دونوں. ٹھیک ہے نا، آپ دونوں کوالیفیکیشن میں برابر ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ دونوں باقی اپنی ایبلٹیز میں بھی برابر ہیں، ہم پلہ ہیں آپ. اب آپ کے برابر ایک شخص جو تھا اس کو حکومت کا عہدہ، ٹھیک ہے، کوئی گورنمنٹ کا کوئی پوسٹ، علم یعنی ایجوکیشن، یا کوئی دولت اور مال ملتا ہے، تو اسے خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی اپنی اس نعمت کی وجہ سے اس پر تکبر کرے گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب یعنی آپ کے برابر کوئی شخص تھا، جیسے میں نے کہا ایبلٹیز میں اور اسٹیٹس میں، اور اس کو جو ہے نا کوئی عہدہ مل گیا، یا علم کی کوئی پوزیشن مل گئی، یا کوئی دولت اور مال ملا ہے. تو اب آپ کو کیا خدشہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا، جو یعنی آپ کے برابر تھا پہلے، تو اب وہ آپ سے اونچا ہو جائے گا، تو اب اپنی اس نعمت کی وجہ سے وہ اس پر ایروگنٹ ہو جائے گا، اور اس کے تکبر اور غرور کو برداشت نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. وہ جو دوسرا شخص ہے جو اس پوسٹ پہ نہیں پہنچ سکا، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹالریٹ کہ یہ شخص مجھ سے اونچا ہو گیا ہے اور اب یہ تکبر کرے گا اور اپنی بڑائی بیان کرے گا، اور میں برداشت ہی نہیں کر سکوں گا اس چیز کو، اور نہ اس کا نفس اس کے فخر کو برداشت کرنے کی اجازت دے گا.
اور حاسد کا مقصد اس کے سامنے تکبر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تکبر کو روکنا اس کا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ مساوات اور برابری پر تو راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے بلند ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ شخص، یعنی اگر برابر ہے میرے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر پہلے تو وہ میرے برابر تھا اور بظاہر ایبلٹیز میں اور کوالیفیکیشن میں بھی برابر تھا، مگر اب وہ مجھ سے برتر کیسے ہو گیا، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے. اور یہ دیکھیں اس کی ایپلیکیشن بہت واسٹ ہے اگر دیکھا جائے تو. جیسے میں نے کہا کہ یہ گھروں میں ہو سکتا ہے، آپ سے بہتر کھانا کسی نے بنا لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی پروفیشن میں ہو سکتا ہے یہ. اور یہ اٹس اے ویری کیا کہتے ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کب ہوتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن یہ اگر آپ اف یو آر ناٹ واچفل، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے اندر تقوی اگر پیدا نہیں کیا، اور اگر آپ اپنے بارے میں واچفل نہیں ہیں، آپ کیئرفل نہیں ہیں، اور آپ اپنے آپ کو چیک میں نہیں رکھتے، تو کیا ہوتا ہے، یہ فیلنگز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ سے کسی کا سکسیس برداشت نہیں ہوتا کہ وہ تو میرے ساتھ تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں رہ گیا ہوں. اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے اسپرچویلٹی کے لیے اور آپ کے تزکیہ نفس کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. کوئی آپ سے آگے نکل گیا تو ٹھیک ہے، وہ نکل گیا، یہ اس کی قسمت ہے، اس کو اپرچونٹی ملی، آپ کی باری آئے گی تو آپ بھی چلے جائیں گے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو اگر آپ اتنا سوار اپنے اوپر کر لیں گے تو پھر وہ حسد جڑ پکڑے گا، اور پھر وہ حسد آپ کو ڈیمیج کرے گا. یہاں ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور باقی اسباب انشاءاللہ اگلے سیشن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ خوبصورت دعا پڑھ کے میں اس کا اختتام کرتی ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.